بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بصرہ شہر میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شعانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت آواز سے بھی نواز رکھا تھا۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکا اور نوحہ گر مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر مکمل تصور نہیں کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گراں بہار زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح المری کے گھر سے ہوا۔ حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ متدین عالم دین اور زاہد و عابد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ و ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے او بکا شروع کر دیتے اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شعانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے گئی تو اس نے اس گھر سے او فغاں کی آوازیں سنیں۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں ماتم ہو رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ اس نے فوراً اپنی ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر خدا کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی، واپس نہ آئی۔ شعانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹیں۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئی اور اسے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر ماتم ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شعانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ قدرت الہیہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا اور اس پر اپنی رحمت بھری نظر ڈالی۔ لہٰذا جب اس نے حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے بدکاری میں انمول زندگی عکارت کر دی، اب اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے بچ پاؤں گی؟ اگرچہ وہ بڑا حلیم ہے مگر وہ حیا والا بھی تو ہے، وہ میرے گناہوں سے کیسے درگزر فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے رستے پر آ جائیں۔ اس سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو پھر کہنے لگی، مگر میرے گناہ تو آسمانوں کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شعانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا، اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، یا حضرت، میں ہی شعانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیورات اتار دیے اور پرانا لباس پہن لیا۔ اس نے گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال صدقہ کر دیا اور اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے تمام غلام اور خادمان بھی آزاد کر دیے۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو چاہنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ کہا جاتا ہے کہ پھر اس نے اس حالت میں 40 سال کی زندگی بسر کی اور پھر اللہ کو پیاری ہوگی۔ اللہ حافظ۔